بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. اور بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 سے لے کر کے 173 تک یعنی 4 آیات تلاوت کی ہیں میں نے. آج انہی آیات پر گفتگو ہم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ جو آیات گزری ہوئی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اور یہاں بھی انہی مشرکین کی کچھ خامیوں کا اور ان کا جو غلط کردار تھا اسلام کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، تم لوگ پیروی کرو ما انزل اللہ کی، یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھو تم اپنے باپ دادا کے طور طریقے، ان کی بت پرستی، ان کے رسم و رواج، ان کے طرح طرح کی جو غلط چیزیں ہیں دین کے نام پر، سب کو چھوڑو اور ما انزل اللہ کی پیروی کرو، ما انزل اللہ کی پیروی کرو۔ اب بہت ہی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح، قوم کی اصلاح، عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح ما انزل اللہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ما انزل اللہ یہی لوگوں کی ہدایت اور رشد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ دین کی بربادی، باپ دادا کے رسم و رواج اور دین کے نام پر طرح طرح کے محدثات اور ایجاد کردہ بدعات ہوا کرتی ہیں، اور ہمیشہ ما انزل اللہ اور اللہ کے نبی جو شریعت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی اتباع میں جو رکاوٹ بنتی ہے یہی چیزیں بنتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان مشرکوں سے کہا جاتا ہے، ایک معنی تو یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی اتباع کرو، ان مشرکوں سے، بت پرستوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بت پرستی چھوڑو، غیر اللہ کی عبادت، غیروں کے نظر نیاز اور باپ دادا کے رسم و رواج کو تم نے جو دین بنا رکھا ہے سب کو چھوڑو اور ما انزل اللہ کی پیروی کرو۔ ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے نبی کو جو ہدایت لے کر کے بھیجتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ ہدایت جو اپنے نبی کو دیتا ہے، اور نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ ہماری نازل کردہ ہدایت لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، تو اسی نازل کردہ ہدایت کو ما انزل اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھے جو کتاب و سنت کی شکل میں شریعت اور احکام موجود ہیں انہی کو ما انزل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی ان مشرکوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو، قالو، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، یہ بل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہاں پہلی چیز جو پیش کرے وہ نہیں قبول ہے ہمیں، نہیں، ہم ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اسی چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ اور دادا کو پایا تھا۔ ہم اپنے باپ دادا کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، جس کی وہ دعوت دیتے رہے، جس چیز پر وہ قائم و دائم رہے، ہم تو وہی کریں گے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ مشرکین کا جواب۔ اب آپ ذرا سوچیں، شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، باپ دادا کی عظمت، محبت، اہمیت اس قدر بیٹھا دیتا ہے کہ ما انزل اللہ، کتاب اللہ، سنت رسول، اللہ کے نبی جو پیش کرتے ہیں اس دعوت پر بھی باپ دادا کے رسم و رواج کو ترجیح دیا جاتا ہے۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، آج بھی تقریباً
اس امت کے اندر جو کفریہ شرکیہ اعمال موجود ہیں، محدثات اور بدعات جس پر باپ دادا ایک عرصے دراز سے عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج ان کے سامنے کتاب و سنت پیش کریں تو بالکل یہی جواب دیتے ہیں جو کفار مشرکین نے جواب دیا تھا۔ آپ ہزار ان کو سمجھائیں تو بس یہی کہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا سب بیوقوف تھے؟ بلکہ آپ کتاب و سنت کی باتیں کریں گے تو اس کو ایک نئی چیز سمجھتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ایک مطلب تو ہے کہ اس کا تعلق مشرکین مکہ سے ہے کہ ہم جو اپنے باپ دادا کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا، تو آخر وہ بھی اتنے دن تک کر رہے تھے، کیا وہ سب کے سب گمراہ تھے؟ ہم تو ان کا طریقہ چھوڑ کر کے آپ کا لایا ہوا نیا طریقہ قبول نہیں کرتے، ہم باپ دادا ہی کی پیروی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف اس قسم کے جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات موجود ہے نا، ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ہم اسی دین پر رہیں گے، آپ کا نیا دین ہم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ بہرحال سبب نزول کچھ بھی ہو لیکن الفاظ عام ہیں، اس لیے چاہے گزرے ہوئے لوگ ہوں یا آج کے موجودہ لوگ ہوں، چاہے مشرکین عرب ہوں یا یہود ہوں یا آج کے ہمارے مسلمان بھائی، شرک و بدعات، ضلالت و گمراہی اور باپ دادا کے رسم و رواج میں جو مبتلا ہیں اور اسی کو دین بنائے ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تم لوگ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج ہی پر جو بلا دلیل باتیں ہیں، کوئی دلیل نہیں، تمہارے باپ دادا جو کرتے رہے ان کے قول کی، ان کے عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، اب کیا باپ دادا کے رسم و رواج کی اتنی اہمیت تم دو گے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے سامنے اللہ اور رسول کی باتیں قبول کرنے کی وجہ اپنے باپ دادا کی بات کو قبول کرو گے؟ یہ کیسی احمقانہ روش ہے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم، کیا تم لوگ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم جو دلائل کی روشنی میں ہے اس کو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور ان کے طور طریقے کے مقابلے میں چھوڑ دو گے؟ اولو کان آباؤہم، گرچہ ان کے باپ دادا لا عقل نہ سمجھ رہے ہوں اور بغیر علم کے رہے ہوں، ان کے باپ دادا کے پاس کوئی ہدایت، کوئی علم نہیں تھا۔ اصل میں سوچو پہلے، تمہارے باپ دادا یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے رہے چونکہ اس وقت کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تم لوگ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر اس قدر اڑے رہو گے، حق کے مقابلے میں
حالانکہ تمہارے باپ دادا کے پاس نہ تو علم تھا اور نہ تو کوئی ان کو سمجھ تھی دین کی. تمہارے اوپر اللہ نے کرم کیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے والا، دین کی سمجھ دینے والا، علم دینے والا نبی آیا ہوا ہے. تو چاہیے کہ علم کی اتباع کی جائے، ہدایت کی اتباع کی جائے. اولو کان آباؤہم، گرچہ حالانکہ تو ان کے باپ دادا بالکل لا علم تھے اور کسی دلیل، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، لا علمی کے بنا پر باپ دادا یہ کرتے رہے. ان کے پاس علم آیا ہوتا تو شاید وہ بھی قبول کر لیتے. تو ہمیشہ دوستو علم حجت ہوتا ہے. ایک نقطہ یاد رکھیے کہ آپ لوگ مسئلے مسائل میں لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنے لوگ کر رہے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. علم کی بات کون کر رہا ہے، علم کس کے پاس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت دی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والد صاحب آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان مورتیوں کی؟ نہ تو آپ کی بات سنتے ہیں، نہ آپ کی پریشانی دیکھتے ہیں، اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے. لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں عبادت کرتے ہیں جو دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، اور ولا يغني عنك شيئا، اور آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت یہی باپ دادا کے رسم و رواج طور طریقے کو حجت بنایا اور یہ کہا کہ نہیں، ہم اسی باپ دادا کے راستے پر رہیں گے. تم کل کے بچے ہم کو آج سمجھا رہے ہو، کیا تمہیں تجربہ؟ فوراً ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کو بڑا پیارا جواب دے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. والد صاحب میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا، دلیلیں دی، آپ کے پاس نہیں ہے. وہ دیکھیں باپ بیٹے کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک کے پاس علم ہے، دوسرے کے پاس بڑی معلومات باپ دادا کے رسم و رواج کی ہیں لیکن بینہ نہیں. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والد صاحب آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ان کو چھوڑیں؟ باپ بحث کرنے لگا تو کہتے ہیں یا ابتی، والد صاحب اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کو نہیں دیا ہے، اس لیے فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آپ ہیں تو باپ، لیکن یہاں دین کے معاملے میں چونکہ آپ کے پاس علم نہیں، میرے پاس علم ہے، اس لیے فاتبعنی. والد صاحب آپ کو میری ہی اتباع کرنی پڑے گی، ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے. دیکھا علم حجت ہوتا ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. تو رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی اللہ کی کتاب لے کر کے آئے ہیں، جن کی ہر بات علم ہے، حجت ہے، دلیل ہے، واجب الاتباع ہے. کیا اس علم اور ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی اتباع کرو گے؟ حالانکہ نہ ان کے پاس علم تھا، نہ ہدایت تھی، نہ دلیل تھی، نہ ان کو دین کی سمجھ تھی. یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک مثال دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً.
صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال کیسی ہے؟ کَمَثَلِ الَّذِي لَا يَنِقُ، اس جانور اور چوپائے کی مانند ہے جو صرف يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو کچھ سنتا ہے اس کو سمجھتا نہیں، بس اس کو ایک آواز آتی ہے کہ ہاں کوئی آواز لگائی جا رہی، کیوں لگا رہی، کیا مطلب ہے، اس کو کچھ نہیں. ایک انسان پہاڑ پہ کھڑا ہو کر کے شور مچاتا ہے، آواز لگاتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. الا دعاء ونداء، جانور جنگل میں چرواہا، وادیوں اور پہاڑیوں پر چرواہا اپنے جانور چراتا ہے، بکریاں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ چراتا ہے. اب چرواہا زور سے بلاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو صرف آواز سنتے ہیں لیکن مطلب اور معنی نہیں سمجھتے جانور. یہی مثال مشرکین کی بھی ہوتی ہے. مشرکین اور کفر کرنے والوں کی تصویر اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے دی. فرمایا صم، یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے، یعنی ان کے کان حق بات سننے سے محروم ہو چکے ہیں. سب کچھ سنتے ہیں، گانے بڑے اچھے لگتے ہیں، شرک و بدعت کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن حق بات یہ نہیں سنتے. حق بات سننے کی صلاحیت اللہ نے چھین لی. بکمن، یہ گونگے ہیں، حق بات کہنے کی اب ان کے اندر طاقت بھی نہیں. فہم لا یعقلون، یہ ناسمجھ ہیں، لا علم ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، اس لیے یہ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں. چرواہا جسے آواز لگایا جانور سن لیتے ہیں، یہی مثال ان کی. اولئک کالانعام بل هم اضل. اگلی آیت، یہ آیت جو بھی آپ لوگوں نے سنا ہے، دونوں آیتیں، ان میں باپ دادا کے رسم و رواج کی پیروی کرنے کی کس قدر مذمت بیان کی گئی ہے. لوگوں ہمیشہ کتاب و سنت کو رد کیا جاتا ہے تو باپ دادا کے رسم و رواج اور موجودہ جو لوگوں کے ہاں محدثات اور بدعات جو ہوتی ہیں، جس چیز کو دین سمجھ رکھا ہے، عرصے دراز سے اس پر چلے آ رہے ہیں، اب اس کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو ان کو چڑ ہوتی ہے، اور شیطان فوراً بات ان کو سجھاتا ہے کہ کیا یہی عالم ہے، اس سے پہلے کوئی علم والا نہیں گزرا تو ساری دنیا گمراہ ہے، آج تک سارے لوگ گمراہ تھے. شیطان اس طرح سے الجھا کر کے ان کے اندر مزید پختگی پیدا کرتا ہے. یہ انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. انسان کو ہمیشہ شرک و بدعات، باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف اگر کوئی کتاب و سنت کی باتیں کہے تو انسان کو کتاب و سنت کی باتوں پر غور کرنا چاہیے. اور آپ حضرات ایک چیز اور یاد رکھیں، انسان جن بدعات اور محدثات اور خرافات کو دین بنا لیتا ہے اور ایک عرصے دراز تک وہی چلتا ہے شرک و بدعت، لیکن لوگوں کو شیطان نے
شیاطین انس اور جن نے اہل باطل نے وہی اس کو دین اسلام اللہ تعالیٰ کا تقرب بنا رکھا ہے وہ بدعات، باپ دادا کے رسم و رواج ہیں، دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ساری بے دلیل باتیں ہیں، لیکن دلوں پر اتنا وہ مسلط ہو چکی ہیں، ایسے چھا گئی ہیں کہ اب ان کا چھوڑنا اور چھوڑانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں سورۃ لم یکن کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ رب العالمین نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نہ آپ کے نبی بنائے کے پہلے، بنائے جانے کے پہلے تک، اللہ نے فرمایا مشرکین، بت پرست، ہر غیر مسلم اور اپنے کفریہ شرکیہ بت پرستی اور باپ دادا کے رسم و رواج کی اس قدر رسومات کی اتباع کی اس قدر پیروی کرنے میں پختہ ہو چکے تھے، اتنے مضبوط ہوتے تھے، اس قدر ان کے اندر پیوست ہو گئی تھی کہ دنیا میں کسی انسان کی بات میں، کسی بھی مذہب کے اندر کسی کے پاس ایسے دلائل نہیں تھے جو مشرکین کو، بت پرستوں کو ان کی بت پرستی سے روک سکے اور یہ ثابت کر دے کہ ہاں بت پرستی جو کرو شرک ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر کسی کے اندر، کسی گروہ، کسی عالم یا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے عقیدے، اپنے دین میں بہت ہی زیادہ پختہ تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بھی ان کے عقیدے سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی تھی، کوئی پاورفل دعوت کائنات میں ایسی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالی نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو جو بینات اور جو کتاب لے کر کے بھیجی، اللہ نے فرمایا ان کس کے اندر یہ قوت و طاقت و صلاحیت ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ رسول اسی پاکیزہ کتاب کی آیات پڑھ کر کے سنائیں تو قرآنی آیات اور آخری نبی کے گفتار کردار کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہر مکتب فکر اور ہر باطل گروہ ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان اور ان کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی لیے ہم مسلمانوں کو، ہم کو اور آپ کو سب سے زیادہ کتاب و سنت سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ کتاب و سنت میں جتنا آپ پختہ ہوں گے اتنے ہی ٹھوس دلائل کے ساتھ آپ لوگوں کو جواب دے سکیں گے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم،
تم لوگ وہی پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ جو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کا حکم دیا. پاکیزہ حلال. اللہ تعالی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کو، اور اسی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا. دوستو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور آج دنیا کی صرف مسلمانوں کو نصیب ہے پاکیزہ حلال چیز. اللہ تعالیٰ ذرا دیکھو، دنیا میں کہا جاتا ہے دنیا میں کون سی مخلوق ہے جس کو لوگ نہ کھاتے ہوں. سانپ تک پکا کے لوگ کھا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں. کتے کھاتے ہیں. ہمارے استاد تھے مدینہ یونیورسٹی کے جنرل سیکریٹری شیخ عمر فلاح تھا رحمہ اللہ. وہ کہتے تھے ایک مرتبہ ہم کو یورپ میں یونیورسٹی نے حکومت کی طرف سے ہم لوگوں کو بھیجا، چونکہ نئی نئی چیزیں جیسے مرغی ہے، یہ بہت ساری مشروبات جو یورپ سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جا کر واقعی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آؤ کون سی چیز اس میں حلال طریقے سے ہے اور کون سے غلط، کس میں حلال ہی ہے اور کون سی حلال ہے، کس میں حلال کے ساتھ غیر چیزیں بھی حرام کی ملاوٹ ہے. مکس ہوتی بہت سارے چاکلیٹ وغیرہ کہتے ہیں ایسے آتے ہیں جس میں خنزیر وغیرہ کی چربی کی نوع ہوتے باقاعدہ. اب تو لکھا بھی جاتا ہے شراب بھی. تو کہنے لگے کہ یورپ کے ایک بڑے اسٹیشن پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آئے تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ایک بوتل، ایک مشین لگی ہے اور مشین میں ایک گیلن فٹ ہے اور آپ پیسہ ڈالیں اور بٹن دبائیں جیسے یہاں بی ایف سی وغیرہ پیسہ ڈالنے کا کہا ایسے ہی مشین فٹ ہے. اور وہ جو شراب تھی، کہتے ہیں شراب کے اندر ہم نے دیکھا کہ چوہا مار کر کے اوپر لٹکایا ہوا ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ خون جو ہے وہ منہ سے ٹپک رہا ہے شراب کے. کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ سب سے قیمتی شراب وہی تھی جس میں ذرا میں چوہے کے خون کی ملاوٹ ہے. کہنے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعض مشائخ نے اور بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ہر غلیظ، نجس، ناپاک اور مودی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے سے منع کر کے حلال اور پاکیزہ چیزیں تم کو کھانے کے لیے تم کو حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو پاکیزہ رزق جو ہے حلال اسے وہی کھاؤ. کہتے یہ توفیق اللہ نے تم کو دیا، ورنہ اگر تم کو ہدایت نہ دیتا تو شاید تم بھی آج وہی نجس اور ناپاک چیزیں کھاتے رہتے. اللہ رب العالمین حرام چیزوں سے تم کو بچایا اور حلال اور پاکیزہ اتنی چیزیں اللہ نے تم کو دی ہیں کہ اگر ایمان کا تقاضا یہ ہے اور واقعی اگر تم دیکھو تو حرام چیزوں کی طرف تمہیں نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اتنی چیزیں حلال ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، واشکروا للہ، اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اس نعمت پر کہ اللہ نے اسلام سے نوازا، جس دین کی برکت سے اللہ نے میں گندے کردار، گندے مشروبات
اور گندے معقولات، کھانے پینے، تمام گندی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم. اس پر واشکروا للہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تب. یہاں اس آیت میں 3 چیزیں بڑی اہم سمجھنا ہے اس کو. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال رزق استعمال کرنے کا حکم دیا. اور صحیح مسلم کے ایک حدیث بارہا سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی صاحب نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو، ان اللہ طیب، اللہ تعالی پاک ہے، پاکیزہ ہے. لا یقبل الا الطیب، اور پاکیزہ ہی چیز اللہ تعالی قبول کرتا ہے. وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا تھا. یہ بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بیان کی. ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے نبیوں کو حکم دیتا ہے. پھر نبیوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومنین کی آیت نمبر 51 تلاوت کی. فرمایا، اللہ فرماتے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان، اے رسولو اور اے ہمارے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق ہی کھایا کرو، صرف پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ. اللہ اکبر، آج کتنی ضرورت ہے اس کی. آج مسلمان، اچھا پاکیزہ چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، وہ بھی سمجھ لے آپ. ایک تو ہے کہ واقعی فطری طور پر اللہ نے اس کو ناپاک ہی بنایا ہے، گلیس بنایا، گندے ہی بنایا ہے. کتا، بلی، خنزیر، بندر، یہ ساری چیزیں، شراب، ساری چیزیں، ان کو یہ غیر پاکیزہ، ان سے ہمیں بچنا ہے. اور کبھی دوسری شکل یہ ہے غیر طیب. غیر طیب 2 طرح کی ہیں، یا غیر پاکیزہ 2 طرح کے. ایک تو ہے فطری طور پر، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نجس بنایا ہے، سنداس، شراب، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، چوہا، بلی، یہ ساری چیزیں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر طیب اور غیر پاکیزہ بنایا ہے. دوسری شکل یہ، چیزیں تو اصل میں اپنی فطرت اور اپنی اصلیت اور حقیقت کے اعتبار سے تو پاکیزہ ہے، بالکل حلال ہے، پاکیزہ ہے، صاف ہے، طیب ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے سے وہ طیب بھی حرام ہو جاتی ہے. جیسے سود ہے، رشوت ہے، نوٹ حلال ہے، سونا حلال ہے، آپ کے لیے کھانا حلال ہے،
سب سے پاکیزہ چیز اناج اور غلہ، لیکن کسی کے آپ چرا لیں، چھین لیں، غصب کر لیں. اصل میں وہ چیز تو حلال تھی، لیکن آپ نے غلط طریقے سے اس کو حاصل کیا، اس لیے وہ بھی ناپاک و حرام ہو گئی، خبیث ہو گئی وہ. اسی لیے یہاں پاکیزہ کا مطلب سمجھنا ضروری تھا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے رسولو پاکیزہ چیز کھاؤ اور عمل صالح کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. دیکھیں اس سورۃ البقرہ کی آیت میں ایمان والوں کو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا، سب کو رزق حلال کا حکم دیا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے رزق حلال کی برکت اور رزق حرام کی نحوست اور نقصان اللہ کی صورت سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث فاکبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک او کما قال علیہ السلام. پھر آپ نے رزق حلال کی برکت اور رزق حرام کی نحوست اور نقصان سمجھا کی وضاحت کے لیے اللہ رسول نے فرمایا ایک انسان ہے بہت دور دراز کا بڑا لمبا سفر طے کر کے آ رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے اور بہت ہی دور دراز کا سفر، تھکا مادہ، کپڑے گرد و غبار میں بدن ڈوبا ہوا، کپڑے میلے کچیلے، پراگندہ بال، حالت احرام میں ہے، دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ میری دعا قبول کر لے، اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں 4 خامیاں اس کے اندر ہے، ایسے انسان کی دعا کہاں ہم قبول کرتے ہیں؟ 4 خامیاں اس کے اندر بڑی خطرناک پائی جاتی ہیں. ان 4 خامیوں کی بنا پر اس کی ساری عبادت، ساری دعائیں رد. نمبر 1 مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے. نمبر 2 ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے. نمبر 3 وملبسہ حرام، کپڑا بھی حرام کا ہے. نمبر 4 وغذی بالحرام، اور اس کی نشو نما پرورش جو ہوئی ہے حرام غذا سے ہوئی ہے. فأنا یستجاب لذلک، جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہوتا ہے اس کی عبادت، اس کی دعا ہم کہاں قبول کرتے ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے دوستو. دوسری چیز اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. یہ امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بہت ہی ضروری ہے. شکر گزاری یہ واجبات میں سے ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ نے وعید سنائی ہے، شدید وعید سنائی ہے. نبئ عبادی وذکرہم بأیام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری نہیں کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ دوستو، شکر گزاری واجبات میں سے ہے، اسی لیے یہاں دوسری چیز جو یاد کر، دوسرا حکم جو اللہ نے دیا، واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ نے پہلے رزق حلال کا حکم دیا، رزق حلال کا حکم دیا، رزق حلال کے بعد شکر گزاری کا فوراً حکم دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں، تو بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ایسے ہمارے اوپر ہوتا رہے، تو اس کی ایک شکل ہے شکر گزاری۔ اسی لیے رب العالمین فرمایا واشکروا للہ، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دیا اور ہدایت کے دینے کے ساتھ ساتھ رزق حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق دی اور اتنی ساری نعمتیں رزق حلال تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے پاس باقی رہیں آئندہ اور ہمیشہ، تو واشکروا للہ، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بقا اور تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو ایمان کے بعد تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیوں عذاب نازل کرے گا؟ شکر گزاری۔ نمبر 3، تیسری چیز اللہ نے کوئی ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ ہی کے عبادت کرنے والے ہو تو یہ رزق حلال کھاؤ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہیں سے ایک چیز سامنے آئی بڑی اہم، وہ یہ کہ شکر گزار رزق حلال اور شکر گزاری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جائے۔ یاد رکھیے گا، صرف الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ کی عبادت نہ کریں تو یاد رکھیں کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے ضروری کیا ہے؟ عبادت مکمل کرنے کے لیے شکر گزاری کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب آپ بہت دیر تک رات میں نماز پڑھتے رہتے، تہجد کی نماز پڑھتے، اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، بسا اوقات آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا، تو بعض صحابہ کرام نے اس موقع پر کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو اللہ رسول نے ایک ہی بات فرمائی افلا اکون عبدا شکورا، رب نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا ہے تو کیا میں تہجد کی اتنی لمبی 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 نمازیں پڑھ کر کے رب عبادت، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو ہمیں کھانے کا حکم دیا، حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری، رزق حلال فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔
دو فرائض ہیں، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں چیزیں حرام تو ہیں، صرف حلال کھاؤ، لیکن اگر کبھی تمہیں ایسا وقت تم پر آ جائے، ایسی نوبت آ جائے کہ کوئی رزق حلال تمہیں نہ ملے اور اب موت کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی کھانے کی حلال چیز نہ ملے، پینا نہ ملے، جان بچانے کے لیے اگر حرام چیزیں مجبوری کی بنا پر استعمال کر لو گے تو اللہ تمہیں گناہ نہیں دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، حرام ہے لیکن اگر انسان حلال چیزیں نہیں پا رہا ہے اور جان خطرے میں ہے تو جان بچانے کے لیے اگر اتنا استعمال کر لے جس سے اس کی جان بچ جائے تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں، ہم اتنی کی اجازت تم کو دیتے ہیں۔ اب اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی اسلام کے اندر؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا ہے۔ جاہلیت میں عرب کا ایک عام دستور تھا، جانور مر جاتا تھا پھینکتے نہیں تھے اس کو، اس کی کھال نکال کر کے گوشت کھاتے، تقسیم کر دیتے، بیچتے تھے اس کو۔ آج بھی دنیا کے اندر خود بر صغیر میں ایسے ممالک موجود ہیں کہ آج بھی مرے ہوئے جانوروں کو کھایا جاتا ہے، ایسی قومیں موجود ہیں۔ اسلام نے مردار کو حرام کر، کیوں؟ انسان کے لیے، جس انسان کے لیے مضر ہے وہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار تمہارے اوپر حرام ہے، یہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ والدم، خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ عرب کے لوگ جانور ذبح کرتے تھے تو چمڑا بچھاتے، چمڑے پر جانور ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد جانور کا خون اسی چمڑے میں رہتا، چمڑے پر رہتا، بعد میں اس کو جم جاتا تو اس کو برتن میں رکھ کر کے پھر اس کو جم جاتا تو کلیجی کی طرح بوٹی بنا کر اس کا سالن بناتے تھے، جیسے آج پنیر وغیرہ کا سالن بنایا جاتا ہے، اور کبھی اگر چاہتے تھے تو اس میں کچھ میٹھا ڈال کر کے حلوہ بناتے تھے۔ عرب میں اس طرح سے کھایا جاتا تھا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہم پر۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام کیا۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور غیر اللہ کے لیے جو نذر و نیاز کا ہوتا ہے، بتوں کے نام پر چڑھایا جائے، کسی درگاہ پر چھوڑا جائے، کسی استھان پر چڑھایا جائے، ایک فلاں کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے، گرچہ اللہ کا نام لے لیکن نظر کیا ہے؟ نہیں، ہم فلاں ولی کے لیے ذبح کرتے ہیں تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے، ہماری مراد پوری کروائے۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ، یہ چار، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کی نذر و نیاز، غیر اللہ کا چھوڑا ہوا جانور، غیر اللہ پر جانور کے لیے ذبح کیا ہوا جانور، اسی طرح سے خنزیر، خون، مردار، یہ چاروں چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ جاہلیت میں یہ سب کھاتے تھے، تمہارے اوپر اللہ نے حرام کا، پاکیزہ کھاؤ۔ لیکن فمن اضطر، اگر تم میں کوئی انسان مضطر یعنی مجبور ہو گیا، کوئی اور راستہ اس کے لیے نہیں بچا، جان چلی جائے گی، اب اگر جان بچانے کے لیے وہ استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، دو چیزوں کے ساتھ، دو شرطیں ہیں۔ وہ جانور حلال ہے، حرام چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی جان بچانے کی، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ہے غیر باغ، کھانے کے وقت کوئی دلچسپی اور مزہ نہ ہو، بڑا ٹیسٹی ہے اللہ نے حرام کر دیا لیکن نہیں، گھن ہو، اس سے دلچسپی نہ ہو۔ ولا عادل، نمبر دو حد سے زیادہ نہ ہو، اگر 5 لقمہ آدھا پیٹ کھا لینے میں، 10 بوٹیاں، 3 بوٹیاں کھا لینے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جان بچ جائے گی تو اس سے زیادہ نہ کھائے، جتنے کی ضرورت ہے جان بچانے کی اتنا ہی۔
اگر سوچے پتہ نہیں اب آئندہ موقع لگے کہ نہ ملے، آج جتنا دبا کے کھا سکتے ہو، بڑا ٹیسٹ آ رہا ہے کھانے، اب یہ حرام ہو گیا آپ کے لیے۔ تو دو شرطیں ہیں، نہ تو کھانے میں دلچسپی ہو اور نہ ضرور سے زیادہ کھائیں۔ تو اللہ نے فرمایا فلا اس میں تو کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسی پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو تمہارے لیے بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت اللہ حلال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبھی ایسی نوبت نہ لائے کہ ہمیں حرام چیزیں کھانے کی نوبت آئے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب میں نازل کیا۔ اس سے پہلے اس مفہوم کی آیت گزر چکی ہے۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، ان آیات، ان احکام، ان مسائل، ان باتوں کو جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اللہ نے اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑا سا دنیاوی مال اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو بیچتے ہیں، یعنی غلط فتویٰ دیتے ہیں، حق چھپا کر کے باطل باتیں بتاتے ہیں صرف تھوڑا سا دنیاوی فائدے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، ما اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں دین بیچ کر کے جو کھا رہے ہیں وہ حرام نہیں کھا رہے، بلکہ سمجھو کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ نمبر 2، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے بات نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 4، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ کہا جاتا ہے، متعدد مفسرین اور نقل کرتے ہیں کہ یہ آیات علماء یہود ان کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہود اور نصارہ ایک عرصے دراز سے اپنے علماء، اپنی کتابوں کی ہدایات و تعلیمات کی روشنی میں انتظار کرتے تھے کہ آخری نبی پیدا ہوگا تو ہم لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور یہودی علماء، عیسائی علماء برابر لوگوں کو اس کی رغبت دلاتے تھے۔ دونوں قومیں انتظار میں تھیں کہ آخری نبی پیدا ہوں تو ان پر ہم لوگ ایمان لائیں، بڑے بے قراری اور بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، خصوصاً آپ کا تعلق عرب سے تھا، یہود و نصارہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری نبی آئے گا تو ہمارے بنی اسرائیل کا ہوگا۔ اس لیے جب دیکھا کہ آخری نبی تو پیدا ہوئے لیکن وہ آخری نبی عرب میں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے۔ اب مدینے کی جو یہودی عوام تھی وہ تو ہمیشہ اپنے علماء سے سنے تھے کہ آخری نبی پیدا ہو گئے تو اب وہ ایمان لانا چاہے، بڑے خوش ہوئے۔ تو یہودی علماء اور دیگر اہل کتاب جو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ضد اور تعصب کی بنا پر اس نبی کو ہم نہیں مانیں گے، کیوں؟ یہ نبی ہماری قوم کا نہیں، عرب قوم کا ہے، ہم تو اسرائیل ہیں۔ اس لیے ان کے علماء نے عوام سے فائدہ اٹھانے اور نذرانہ باقی رکھنے کے لیے جو آیات تھیں نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی، آپ کی علامات اور آپ کی خوبیاں جو تورات اور انجیل میں تھی،
اہل کتاب نے ان کو چھپانا شروع کیا، ان کا معنی بتانے میں غلط تعویلات کرتے، تحریف کرتے، ان کا غلط معنی بتا کر کے عوام کو یہ کہتے نہیں یہ آیت اس نبی کے بارے میں نہیں ہے جو آخری نبی جو بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ کوئی اور نبی جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح سے عوام کو ایمان لانے سے روکنے والے علماء اور رؤسا ان کے سردار تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے متعلق آیت نازل کی کہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کو طرح طرح سے عذاب دے گا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر کے ضلالت کو اختیار کیا، ایمان لانے کے بجائے یہودیت، کفر، عیسائیت پسند کیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو پسند کیا مغفرت پر۔ اگر ایمان لاتے ہمارے نبی پر تو سارا گناہ معاف ہو جاتا ان کا آج تک، لیکن انہوں نے حرام کا نبی کی بات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا کر کے، آیات کو چھپا کر کے، تحریف کر کے، تبدیل کر کے، عوام کو گمراہ کر کے عذاب جہنم میں جانا پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کو پسند نہ آئی۔ فما اصبرهم علی النار، کتنا خطرناک ہوگا وقت جب کہ ان کو اسی جہنم کی آگ پر صبر کرنا پڑے گا۔ ذالک بان اللہ، اتنی بڑی سزا ان یہود و نصارا کو اور کتاب اللہ کے میں نازل کردہ آیات اور کتاب کے چھپانے والے علماء کو، اس لیے اتنی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں حق بات نازل کی جو ہدایت کی تھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان ظالموں نے اس کو چھپایا اور حق کو چھپایا، باطل کو پھیلایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو کتاب کے اندر اختلاف کریں، کچھ مانے اور کچھ نہ مانے، جو ان کے مرضی کے مطابق ہو مان لے، جو مرضی کے مطابق نہ اس کو ٹھکرا دیں، جھٹلا دیں۔ اللہ لفی شقاق بعید، یہ بہت بڑی گمراہی اور مخالفت میں جا چکے ہیں، جہاں سے پلٹنا ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ بڑی عظیم ترین آیت آ رہی ہے، جس میں یہاں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقائد، احکام، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، اخلاق و آداب سب اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس آیت پر درس ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔